ایران، امریکہ Iran is a disgrace. اور اسرائیل He targeted Iran's main enrichment facility. آخر ان کی جنگ کس وجہ سے ہے؟ Israel launched multiple strikes on Iran. چونکہ دنیا میں 57 ممالک ہیں لیکن ایران ہی کیوں؟ آخر اسرائیل اور امریکہ ایران کے پیچھے کیوں پڑا؟ پوری جنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، آل دا وے ٹوورڈز World War II میں سب کنٹریز کے ساتھ صرف 2 ہی آپشن تھے، We shall never surrender! یا برٹش کا ساتھ دو یا جرمن کا ساتھ دو۔ Nicht in diesen Jahren für dich eingesetzt. زیادہ تر کنٹریز نے برٹش کا ساتھ دیا جبکہ ایران نے ہٹلر کا ساتھ دے دیا اور یہ بہت کلوز فرینڈ ہو گئے۔ ایک بات برٹش کو بالکل پسند نہیں ہے اور انہوں نے ہر طرف سے ایران پر حملے کیے اور بہت جلد ایران کو فتح کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد ایران کے بادشاہ نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے سرینڈر کیا اور اپنی بادشاہت کی بھیک مانگی، جس پر انہوں نے ایک شرط رکھی، آپ کو تخت سے ہٹنا ہوگا اور اپنا 22 سال جوان بیٹے کو رضا شاہ پہلوی برٹش سے بہت زیادہ انفائر تھا، وہ برٹش کا فیورٹ پکڑ تھا، اور جیسا ہی بادشاہ بنا تو اس دن سے ایران کے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوششیں شروع کی، حجاب پہننے پر پابندی لگا دی، ایران کے لوگوں کو ویسٹ کی طرح کپڑے پہننے پر مجبور کیا، بڑے بڑے اسکالر کو گرفتار کرنے لگا اور شراب بنانا ایران میں عام کر دیا۔ اس وقت ایران کے بڑے بڑے اسکالر اس کے خلاف ہو گئے، جس میں ایک کا نام ہے آیت اللہ خمینی، وہ اس کے خلاف ہو گئے اور اس کے خلاف مسجدوں میں اسپیچ کرنے لگے۔ آیت اللہ خمینی کی ایک فالوور کی اتنی تعداد بڑھ گئی کہ ایک دن اس کو ایران سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا اور عراق میں اس نے پناہ لی۔ وہاں سے بھی اس نے اپنا مشن نہیں چھوڑا اور اپنی اسپیچز کو کیسٹ میں ریکارڈ کر کے مختلف طریقوں سے ایران میں اسمگل کرتا تھا۔ لیکن ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کو ہٹانا اتنا آسان نہیں تھا، ایک تو اس کے ساتھ ایک طاقتور فوج تھی اور دوسری طرف سپر پاور امریکہ۔ America gave us generous and valuable financial and military. اس کی طاقت پیک پر تھی لیکن اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی، دا فلیم آف پرشیا۔ اس نے ایک ایسی پارٹی رکھی اتنی مہنگی اور دنیا کی سب سے بڑی پارٹی، جس میں دنیا کے تمام لیڈرز کو انوائٹ کیا، تمام سیلیبریٹیز کو اس میں انوائٹ کیا گیا، سونے کے پلیٹوں میں ان کے لیے کھانا رکھا گیا اور خود سونے کی کرسی میں بیٹھ کر سونے کا تاج پہن کر عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن ایران کے لوگ اس وقت سوچنے لگے کہ ہم بھوک سے مر رہے اور ہمارے بادشاہ عیاشی کر رہے۔ اس وقت خمینی نے بھی کھلے عام کہا شنیدن مطالب حق کہ ایران کا بادشاہ آج کے دور کا یزید ہے۔ جب ایران کے بادشاہ کو احساس ہوا کہ اب کوئی مجھے نہیں بچا سکتا تو بلاہی امریکہ کے پاس چلا گیا اور ان سے اپنی بادشاہت کو بچانے کی بھیک مانگی۔ Express to you our deep gratitude. یہاں پر امریکہ نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ ایران کے بادشاہ نے آیت اللہ خمینی کی ڈر سے اپنا ملک چھوڑ دیا اور ایران کے لوگوں نے آیت اللہ خمینی کو انوائٹ کیا تو تقریباً 70 لاکھ لوگ کی مجمع اس کی انویٹیشن کے لیے کھڑی تھی، جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ جیسے ہی وہ ایران آئے